بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر یہ جاننے پر زور دیا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے، وہیں قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنے کا بھی ثواب بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ عربی میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم اگر عربی جانتے ہیں تو بات الگ ہے، ورنہ تو ہم تو جانتے نہیں، تو ہم کسی اور ذریعے سے قرآن کریم کے ترجمے کو جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ پھر اس پر جو بات تفصیل سے ہوئی کہ اس کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ دیکھ کر قرآن کریم میں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے یہ جاننا چاہیے، اور اس کو جاننے کے لیے ہندی میں بھی ترجمے موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں۔ جو زبان سیکھ کے ترجمہ یاد کرنا چاہتا ہو وہ زبان سیکھ لے، تو عربی پڑھ کے ترجمہ یاد کر لے، ترجمہ جان لے۔ لیکن اس میں اگر کوئی بات سامنے آتی ہے، کسی بات کی وجہ سے ذہن میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اگر کتاب کے پڑھنے سے شک دور ہو جائے اور ذہن میں ابھرنے والا سوال کا جواب مل جائے تو بات الگ، اور اگر اس طرح نہ ملے تو پھر کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ اپنے طور پر قرآن کے کسی مطلب کے تعلق سے ذہن میں کوئی رائے طے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اب دوسری چیز آتی ہے قرآن کریم سے متعلق۔ یہ تو قرآن کریم کے ترجمے کی ضرورت کیوں ہے، قرآن کریم کے ترجمے کی ضرورت کیوں ہے، اس سے پہلے جو تفصیلات تھیں وہ اس سے متعلق تھیں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن، بعض علماء نے قرآن کریم کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ ایک عالم ہیں علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 55 نام ذکر کیے ہیں، اور بعض علماء نے قرآن کریم کے 90 نام ذکر کیے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے، جیسے مجید، حکیم، جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں قرآن پاک، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ صفت اضافہ کر کے نام ذکر کر دیے تقریباً 90۔ یہ بھی ایک عظمت کی بات ہے، قرآن کے عظیم ہونے کی علامت ہے۔ لیکن قرآن کریم میں قرآن کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک کتاب اور ایک فرقان، تنزیل اور ذکر۔ قرآن، کتاب، فرقان، تنزیل، ذکر، یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن کے نام سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور نام ہے۔ قرآن کے معنی ہے پڑھنے کے، قرآن کے معنی ہے پڑھنے کے۔ ویسے اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن کریم بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہ اس لیے رکھا کہ مشرکین قرآن کریم کو پڑھنے کے دوران رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو قرآن نہ پڑھنے دو، اگر یہ زبردستی پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو سننے سے روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک اثر ہے، تھا اور ہے اور رہے گا، تو اس کو سن سن کر لوگ ہدایت پہ آ جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باطل پرست ہوتے ہیں، اب انہیں خود کو بھی پتہ ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، انہیں خود کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، اور یہ لوگ اگر دوسروں کی صحیح بات سن لیں گے تو یہ لوگ اپنے دل میں صحیح کو جان لیں گے اور اس کا اثر قبول کر لیں گے، لہذا ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ اس لیے صحیح لوگوں تک انہیں پہنچنے نہیں دیتے، اس کی وجہ سے لوگ صحیح بات کو سن نہیں پاتے، اس لیے صحیح بات کا علم انہیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل والوں کو چاہیے کہ کسی کے اس طرح روکنے سے، صحیح بات کو جاننے سے نہیں رکنا چاہیے۔ مشرکین مکہ بھی آنے والے مسافروں کو روکا کرتے تھے کہ ان کی بات مت سننا، ان کے کلام میں جادو ہے، کہ جس کو سناتے ہیں
ان کے جو کلام میں جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے سے ایک دوسرے میں توڑ کرا دیتے ہیں۔ اب بات بھی ان کی دنیاوی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو صحیح تھی۔ اگر کوئی قرآن پڑھ سن کر مسلمان ہو گیا تو بیوی الگ، شوہر الگ، باپ الگ، بیٹا الگ، تو لگتا تو ایسی طرح سے توڑ ہے، تو یہی باتیں کہہ کر وہ سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ عقل مند تھے، وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے کہتے کہ بھئی انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ان کی بات غلط ہے اور یہ جادو ہے اور یہ توڑ پیدا کر دیتا ہے جادو کے ذریعے سے، ان کی بات مت سنو۔ تو بھی عقل مند ہے، تو بھی دین کو تو بھی تھوڑا بہت جانتا ہے، علم رکھتا ہے، لہذا اپنے طور پر بھی تو فیصلہ کر سکتا ہے، لہذا سن لے، سن کر خود فیصلہ کر لینا۔ یہ بات سوچ کر بہت سے صحابہ نے سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کو وہ پڑھنے سے روکا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن نام رکھ دیا کہ روک کے دکھاؤ، تمہاری ان سازشوں اور تمہارے ان پروپیگنڈوں سے قرآن نہیں رکے گا، بلکہ یہ ہم نے اس کو ایسی کتاب بنایا ہے جو پڑھی جاتی رہے گی۔ اب آپ بتائیے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی، یعنی ایک عام آدمی، حافظ کی بات نہیں کر رہا میں نے ایسے عام آدمی دیکھے جویا میں کہ جو 5 قرآن، 6 قرآن، 7 قرآن، بلکہ 10 قرآن عام طور پر رمضان میں کر دیتے ہیں، غیر حافظ بھی۔ یہ ہے قرآن کا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا اعلان، جو اس زمانے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا نام قرآن رکھنا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے پڑھی جانے والی کتاب بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس کا نام رکھنے میں کسی زمانے کی تو قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو زمانے سے پاک ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کو پہلے سے ہی جانتا ہے، اور پہلے سے ہی اللہ نے اس کا نام منتخب کر رکھا ہے قرآن۔ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں اسے پڑھواؤں گا، اس لیے اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا۔ تو قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن عطا کیا، ہم نے اس کا مفہوم سمجھ لیا کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے قرآن، جو بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ اب قرآن ہے کیا؟ قرآن وحی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وحی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر فرشتے کے ذریعے سے اپنے مقصد کو قوم تک، لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کلام نازل کیا وہ قرآن ہے، وہ قرآن۔ اب انسان پیدا ہوا، انسان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے یہ جنوایا جائے کہ دیکھو یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے، دیکھو یہ بجلی ہے، اس کا کرنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کہ دیکھو یہ چیز ٹھنڈی ہے اور ٹھنڈک کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا چیزوں کو سمجھنے کی، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو بہت سی چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ تجارت آپ اس طرح کرو گے تو تمہیں نفع ہوگا اور اس طرح کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح بتایا گیا تھا، بعد میں کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیتے تو نقصان نہ اٹھاتے۔ تو دنیاوی چیزوں میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے میں، ان ضرورتوں کو جاننے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ذریعے دیے۔ کتنے ذریعے دیے ہیں؟ 2۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس طریقے سے کیا چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 2 ذریعے دیے۔ ایک ذریعے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، ظاہر سے، آنکھ۔ کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے دیکھ کر تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ۔ کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہے سن کر تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کان۔ کوئی چیز آپ کو کسی کو بتانا ہے یا کوئی چیز منہ سے سمجھنی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ زبان۔ چکھ کے آپ سمجھو گے کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کھٹا ہے یا پھیکا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی کسی چیز کو آپ چھو کے سمجھو گے تو گرم تو نہیں ہے، تیز، یا آپ ہاتھ پر ڈالتے ہیں کہ بچہ برداشت کر لے گا نہیں کر لے گا، ٹھنڈا پانی ہے تو آپ ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے اس پانی سے، یا زیادہ گرم تو نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت اور سردی میں گرم پانی کی ضرورت۔
ایسے ہی پیر ہیں، پیروں کے ذریعے سے انسان کسی چیز پر پیر رکھ کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا وزن سنبھال پائے گی یا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 اعضاء دیے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حس۔ کیا کہتے ہیں؟ حس۔ حس کہتے ہیں محسوس کرنے کی چیز۔ بھائی کیسا محسوس کر رہے ہو آپ؟ کہ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کر رہا ہوں، تو جو محسوس کرنا ہے اسی کو حس کہتے ہیں۔ دیکھ کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز سامنے موجود ہے، سن کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہاں آواز آ رہی ہے، اور سونگھ کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ بجھ گئی، کہ خوشبو اچھی ہے، مزہ آ رہا ہے، پھر سونگھ کے تو مزہ آ گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ زبان سے آپ محسوس کرتے ہو کہ کھانے لائق ہے یا نہیں، کہ نمک کیسا ہے، ایسی چھو کے آپ محسوس کرتے ہو۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ جو انسان ان 5 چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان 5 چیزوں کے استعمال سے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ نے کسی چیز کو چھوا، اس کی ٹھنڈک یا گرمی یا سختی یا نرمی آپ نے محسوس کی، اس محسوس کرنے کا کام کس نے کیا؟ عقل نے۔ ہاتھ نہیں محسوس کرتا، ہاتھ تو بتاتا ہے، یہ انگلی رکھ دی کہ یہ جی نرم ہے، تو یہ نرم ہونا کس نے محسوس کیا؟ عقل نے۔ آواز آ رہی ہے، آواز کے آنے کو کان نے سنا، آواز آ رہی ہے، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ عقل نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سونگ رہے ہو کسی چیز کو آپ، اس سونگنے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میٹھی یا پھیکی، کوئی بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، لیکن اس کے خوشبودار یا بدبودار ہونے کا فیصلہ کس نے کیا؟ عقل نے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سارے کاموں کا جو فیصلہ کرتی ہے وہ کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے، لیکن عقل کی ایک حد ہے اور ان تمام چیزوں کی ایک حد ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ 5 میں بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 5 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان 5 چیزوں کا ایک کام ہے، عقل کا ایک کام ہے۔ یہ 5 چیزیں جو کام کر سکتی ہیں وہ عقل نہیں کر سکتی۔ آپ ہاتھ ایک طرف کر کے، آنکھیں بند کر کے، کانوں کا استعمال کیے بغیر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آواز تیز ہے یا ہلکی، بتا سکتے ہو؟ کان کا استعمال کرے بغیر بتا سکتے ہو؟ ہاتھ کا استعمال کرے بغیر آپ کسی چیز کی نرمی کو محسوس کر سکتے ہو؟ کیا تو ہاتھ کا استعمال کرو گے پیر کا؟ اس کے علاوہ نہیں محسوس کر سکتے۔ تو ہر چیز دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور ہر چیز دوسرے کا کام نہیں کر سکتی۔ جو کام یہ 5 چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ پیر کر سکتے ہیں، وہ کام عقل نہیں کر سکتی، اور جو کام عقل کر سکتی ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ 5 چیزیں پہلے ہیں، عقل بعد میں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے عقل کا استعمال کرتا ہے۔ یہ 2 ذریعے اللہ نے ہمیں دنیاوی چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیے ہیں، اور یہ ہر ایک اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے ٹھنڈک کو جاننے کے لیے ہاتھ دیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک اس چیز کو سمجھتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا، جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے، اور وہ دوسری چیز جو تیسری چیز ہے، علم کے حاصل ہونے کا جو ذریعہ تیسری چیز ہے وہ ہے وحی۔ وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ یہ چیزیں آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ پیر اور زبان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ عقل، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وحی۔ وحی یعنی قرآن، وحی یعنی قرآن۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہو، دنیا کی چیزوں کو آپ جان رہے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان دے دی اور عقل دے دی۔ لیکن ان دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے سے، کس طرح استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، یہ عقل نہیں بتائے گی، یہ عقل نہیں بتائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کسی رشتہ دار کو پیسے دے رہے ہو مدد کے لیے، ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے آپ نے مدد کر دی، آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات جب ہی آ سکتی ہے کہ ثواب اس پر ملے گا جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ پتہ چل جائے کہ مدد کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ کسی کو دھکا دینے پر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھی دھکا دینے سے تکلیف ہوتی ہے، کتنا بیکار آدمی نے دھکا دے دیا، لیکن اس دھکا دینے پر اس دھکا دینے والے کو گناہ ملے گا، یہ کون بتائے گا؟ وحی بتائے گی۔ کون بتائے گا؟
وہی بتائے گی، عقل نہیں بتائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں استعمال کرنے کے لیے بہت سی چیزیں دی ہیں، ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ وحی کے ذریعے سے پتہ چلے گا، اور وہ وحی قرآن۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وحی کی ضرورت اسی لیے، اور وحی چونکہ عقل سے اوپر ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کا جو کیا کہنا چاہیے، اللہ کا جو علم ہے وہ انسان کے علم سے اوپر ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ انسان کی عقل سے اوپر ہے۔ اللہ کا علم اور اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ میں آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے۔ تو آ سکتے ہیں جو فیصلہ اللہ کا عقل کے دائرے میں ہے، عقل کا ایک دائرہ ہے، جیسے ہاتھ پیر اور ناک کان کا ایک دائرہ ہے نا، ایسی عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکام عقل کے دائرے میں ہیں تو ہماری سمجھ میں ایک دم آ جاتے ہیں، اور اگر عقل کے دائرے میں نہیں ہے تو ایک دم سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ تم مومن ہو، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، یہ ایمان تمہیں لانا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے ایمان، اور یہی تقاضا کرتا ہے ایمان ہم سے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، لیکن عقل کی ایک حد رکھی ہے، اس حد سے آگے اس کا استعمال مت کرو۔ اس سے آگے اگر استعمال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے آگے اگر استعمال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے آگے جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے فیصلوں میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرو، جاننے والوں سے ضرور پوچھو، بالکل بتانے والے بھی موجود ہیں۔ اور اگر کوئی مطمئن نہ کر سکے، پھر بھی دل کو یہ کہو کہ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے، میری عقل اسے قبول نہیں کر پا رہی، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے حق سمجھا اور حق پر چلا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل گمراہ کرنے والے بہت سے فرقے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ دین کی باتوں کو نئے نئے انداز میں پیش کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو کام نماز ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، کوئی کہتا ہے روزے کا مقصد کچھ اور ہے، کوئی زکوٰۃ کے تعلق سے کہہ دیتا ہے میاں یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمارا مال اور ہمارا پیسہ اور ہماری دولت اور اس میں سے جو ہے دوسرے کو دیا جائے، یہ کون سی چیز ہو گئی؟ حالانکہ اگر یہ مسلمان ہوتا، اگر اس کے یہ عقل پر فیصلہ نہ کرتا، قرآن کو سامنے رکھتا، تو یہ کہتا، وہ پڑھتا قرآن، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال اور اس کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا اس کے پاس جو مال ہے نا اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کو اس کے بدلے جنت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہاں اب اگر یہ اپنے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے میں رکاوٹ ڈالے گا تو جنت سے محروم ہو جائے گا، اگر اللہ کا ساتھ دے گا تو جنت اس کو مل جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے دوا کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، پرہیز کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مالک نے کہا ہے یہ گاڑی میں نے تیرے لیے خریدی ہے تو مجھے خوش کر دے، گاڑی تیری خریدی تو مالک نے اس کے لیے ہے، مگر ملے گی جب مالک کو خوش کرے گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت، اس کی جائیداد، اس کے مال، اس کی دولت، اس کے جسم کے بدلے دے دی ہے، مگر ملے گی جب وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی پہ خرچ کرے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ شریعت بتائے گا، یہ شریعت بتائے گا۔ عقل یہ کہ انسان یہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جانور کے کاٹنے سے خوش ہوگا؟ کیوں جی؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جانور کے کاٹنے سے اللہ خوش ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ کسی معصوم جانور پر ظلم کیا جائے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ دنیا میں کتنی چیزیں معصوم ہیں جس سے یہی دعویٰ کرنے والا انسان دن رات قتل کر رہا ہے، دن رات قتل کر رہا ہے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بحث ہو۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے جانور بنائے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرا حکم ہے کہ میری اس بنائی ہوئی چیز کو میری مرضی پر مجھے خوش کرنے کے لیے تم ذبح کرو، اور اس کے گوشت کو اور اس کی فلاں چیز کو تم استعمال کرو، یہ غریبوں میں بانٹو، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کی مرضی پر، اللہ کے حکم سے ہمیں ذبح کرنا ہے،
اور اس سے اللہ ہم سے خوش ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کہتی ہے. انسان اگر عقل کو سامنے رکھے تو ہر چیز پر اشکال ہوگا. اگر انسان عقل کے اعتبار سے لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا نہ لاجک ہوتا ہے اور نہ ہر ایک کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہر ایک کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک عام سی بات کہ ہم بیت الخلاء گئے یا ہمیں استنجا ہوا یا ہم نے ریح خارج کی، جسے ہم اپنی زبان میں پادنا کہہ دیتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا. تو ایک عقل میں آنے والی بات تو یہ تھی کہ ہم وضو ٹوٹنے کے بعد استنجا کر لیا، سب صحیح ہو گیا، ختم، ٹھیک ہے. ریح خارج ہوئی تو چلو ریح خارج کے مقام کو دھو دو، ختم. لیکن حکم یہ ہے وضو کرو. وضو کہاں کر رہے ہیں جی؟ جس کا ریح سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ دھو رہے ہیں، یہ دھو رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور پیر دھو رہے ہیں، ریح سے تو کوئی تعلق نہیں، اس کا ریح کے مقام سے کوئی تعلق نہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ وضو اس طرح ہوتا، تم پاک اس طرح ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے مثال کی سمجھ میں آئی؟ یعنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ دھو لیا جائے اور وضو ہو جائے، انسان پاک صاف ہو جائے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، دھونے سے تم جسم تو تمہارا پاک ہو جائے گا لیکن روح پاک نہیں ہوگی. روح پاک کرنے کے لیے غسل یا وضو کرنا پڑے گا. روح پاک ہونے کے لیے غسل یا وضو کرنا پڑے گا. تو یہ ہے اللہ کا فیصلہ. اس لیے عقل کو سامنے نہیں رکھنا، شریعت کو سامنے رکھنا ہے. شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا، عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا دائرہ محدود ہے، عقل زیادہ دور تک نہیں چل سکتی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی عقل ایک سی نہیں ہوتی، ہر ایک کی سمجھ ایک سی نہیں ہوتی. اگر عقل پر دین کا یا دینی کاموں کا مدار اور بنیاد رکھ دی جائے تو پھر ہر آدمی اپنے حساب سے کام کرے گا، کام ہی ختم. کوئی کہے گا جی یوں ہوگا، کوئی کہے گا جی یوں ہوگا، کوئی کہے گا جی یوں ہوگا. ایک ہی مسجد میں 5000 طریقے سے نمازیں ہوا کریں گے، الگ الگ طریقوں سے ذبح ہوگا، الگ الگ طریقوں سے حج اور عمرے ہوں گے، الگ الگ طریقوں سے وضو اور غسل ہوگا. اس لیے شریعت نے عقل کو وحی کے تابع کر دیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. سمجھنے کی کوشش کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی. آپ اس کا لاجک ڈھونڈتے رہیے، علماء سے پوچھتے رہیے، جانکاروں سے جانتے رہیے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن اگر جواب نہ مل پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں. یہ بات بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اصل میں بات کیا ہے، اب آدھے گھنٹے میں بہت ساری چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں. اب دھیرے دھیرے آپ حضرات کا شوق بڑھتا رہے گا تو وقت بھی بڑھا لیا کریں گے کبھی کبھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نہیں. تو ہمیں یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمیں وحی کی ضرورت کیوں ہے. ہمیں وحی کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے استعمال کے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں. ہم اپنی ضروریات میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ کس چیز کے کس طرح استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور کس چیز کے کس طرح استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوگا. اس کو جاننے کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم اتارا، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر قرآن اترا اور قرآن کو آپ نے مختلف موقعوں سے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور پھر آپ نے اس کو ضرورت کے حساب سے لوگوں تک پہنچایا. لوگ اس پر دھیرے دھیرے عمل کرتے رہے اور 23 سال کی مدت میں قرآن کریم مکمل دین کی شکل میں مکمل قرآن اتر گیا. اب ہم آگے انشاءاللہ اس بات پر بحث کریں گے کہ وحی کس طرح اتری. ہم اصل میں بہت مختصر اور ایسی باتیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں میں وہ بتانے کی کوشش کروں گا. یوں تو بحثیں بہت ہوتی ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ضروری بھی ہیں کیونکہ آج کے دور میں لوگ عقل کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، ہر چیز کا لاجک ڈھونڈنے لگے ہیں. آج کے دور میں بہت سے لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں، اسلام سے خارج بھی ہو رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں جسے ہم انگلش میں کمیونسٹ کہتے ہیں، عربی میں ملحد کہتے ہیں، کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں. ایک عقل مند انسان میں ایک واقعہ سناؤں. عقل جس کے پاس ہوگی نا عقل صحیح معنی میں، تو وہ اللہ کے وجود کا منکر کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے وجود کا منکر ہی وہی ہوگا جس میں عقل نہیں ہوگی. آج کل بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے. بے دین تو ہوتے ہی ہیں لوگ،
بہت سے لوگ خدا کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے کہ دنیا میں کوئی ہے جو چلا رہا ہے نظام کو، اس کو ہی نہیں مانتے۔ حالانکہ عقل، قرآن نے کہا نا اگر عقل ہی ہو تب بھی آدمی یہ بات مان لے کہ بھئی ڈرائیور کے بغیر بس کیسے چل سکتی ہے، گھر کے ایک بڑے کے بغیر گھر کیسے چل سکتا ہے، ایک چیئرمین، ایک پردھان، ایک ممبر، ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ ممبر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ چیئرمین کی ضرورت کیوں پڑی؟ وزیر اعلیٰ کی ضرورت، مکھیہ منتری، پردھان منتری ضرورت کیوں پڑی؟ عقل سے سوچ لے آدمی کہ ایک شہر کو چلانے کے لیے ایک نظام چاہیے، اس نظام میں ایک چیئرمین ہوگا، پھر ہر محلے کا ایک ممبر ہوگا جو محلے کی ضرورتوں کو، محلے کی پریشانیوں کو، سڑکوں کو، پانی کو، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر ہر آدمی اپنے کام کو خود ہی کرنے کا ذمہ دار ہو جائے تو پھر کوئی بھی کہیں بھی گڈھا کھود دے اور کوئی بھی کسی بھی سڑک کو کہیں تک بھی بنا دے اور کوئی بھی کتنا ہی بھی خرچہ کر دے، اگر ہر ایک اس طرح کرنے لگے، کوئی کہے گا کہ نہیں جی میرے محلے کی جو سڑک ہے اونچی ہوگی، دوسرا کہے گا نہیں جی میرے آگے سے نیچی ہوگی، تو سڑک کیا ہو جائے گی؟ ایسے ایسے ہو جائے گی۔ ہر ایک اپنے گھر کے آگے وہ بنا لے گا ایک اونچا سا کہ نہیں جی میری سڑک نیچی ہو جائے گی، میرا گھر اونچا ہو جائے گا، میرا گھر نیچا ہو جائے گا، مجھے پریشانی ہو جائے گی۔ چیئرمینی کی ضرورت کیوں پڑی؟ پردھانی کی ضرورت کیوں پڑی؟ ممبری کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں ایک وزیر ہوتا ہے، ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک پردھان ہوتا ہے، ایک ممبر ہوتا ہے۔ جب اتنے بڑے سسٹم کو، اتنے چھوٹے سے بڑے نہیں، اتنے چھوٹے سے سسٹم کو چلانے کے لیے اتنے بڑے نظام کی ضرورت پڑی، تو اتنی بڑی دنیا کو چلانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کا کسی اس طرح کے آدمی سے مقابلہ ہو، مناظرہ ہونا تھا، وہ بزرگ وہاں دیر سے پہنچے جس سے مناظرہ ہونا تھا۔ جب وہاں دیر سے پہنچے تو اس نے کہا کہ بھئی اتنی دیر سے کیوں آئے آپ؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے مجھے دریا پار کرنا تھا اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی وہاں تھی نہیں، اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، میں پریشان تھا کیا کروں۔ اچانک میری نگاہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت پھٹا اور پھٹ کے اس کے تختے بنے، اس کے تختے بننے کے بعد میں ایک کشتی تیار ہوئی آٹومیٹک اپنے آپ، اور کشتی تیار ہو کر وہ پانی میں آئی، اس کشتی میں بیٹھ کر میں دریا پار کیا۔ تو کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشتی اپنے آپ بن جائے؟ اسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں، آج کل کہتے ہیں کہ ایک بڑا بلاسٹ ہوا، اس بلاسٹ کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی۔ ایسے عجیب لوگ ہیں، حالانکہ بلاسٹ سے دنیا ٹوٹتی ہے یا بنتی ہے؟ دنیا میں اتنے بم پھاڑے، امریکہ نے کتنا قتل عام کیا، اگر بم پھوڑنے سے، میزائل داغنے سے دنیایں بنتی تو لوگ کیا کرتے؟ پھر تو بم بکے کرتے، پھر تو بم بکے کرتے، پھر بموں کی قیمت ہوتی کہ بھئی کتنے لاکھ والا بم چاہیے، کہ 40 لاکھ والا، کہ 40 لاکھ والے میں تم 3 مالی بلڈنگ بنا سکتے ہو بس۔ ہے بے عقلی کی باتیں، سب بے عقلی کی باتیں۔ لیکن یہ عقل جب کام کرنا بند کر دیتی ہے جب انسان اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جب انسان، ابو جہل جانتے ہیں، ابو جہل مشرک تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ ابو الحکم۔ اتنا اعلیٰ درجے کا ذہین تھا کہ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی چوچرا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب قرآن کا حکم آیا مانا نہیں، تو قرآن نے ابو الحکم سے ابو جہل کر دیا۔ ابو الحکم کا مطلب بہترین عقل والا انسان، اور ابو جہل کا مطلب پکا جاہل، نرا، بدتمیز، کمینہ، کچھ بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ تو اتنا یہ اللہ نے اسے لقب دیا ابو جہل۔ تو کیوں دیا جی؟ عقل نہیں تھی اس میں؟ عقل تھی۔ ہم کہتے ہیں یا فلاں سائنسداں، فلاں سائنٹسٹ، فلاں فلاں فلاں، یہ عقل تھی تو انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے؟ عقل تھی جبھی تو ہوائی جہاز بنا لیے۔ لیکن ایسی عقل کا کیا کام جو ہوائی جہاز تو ہوا میں اڑا دیا، مگر اللہ کو نہ پہچان سکے، اللہ کو نہ پہچان سکے۔ تو سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اللہ کو پہچان لے، یعنی مسلمان۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے ہر بھلائی کو آسان کرے۔